الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بزرگوں، میرے غیور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. اللہ رب العزت نے انسان تے بے شمار احسانات فرمائے ہیں. سب تو بڑا عظیم جو رب نے احسان فرمایا ہے وہ ہے سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود باوجود نو جو اس امت تے اللہ نے احسان عظیم فرمایا ہے. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود نو بھی اللہ نے مخزن رحمت بڑھایا. سیرت اور کردار اور شریعت سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینو بھی اپنی عظیم رحمت دا خزانہ فرمایا. کیونکہ جب تک انسان دی زندگی دے اندر رب دی رحمت شامل نہ ہوئے اس وقت تک کوئی انسان بحیثیت انسان دے دنیا دی زندگی بسر نہیں کر سکتا. اسے واسطے جنہ لوگاں نے سوہنے پیغمبر دی رحمت نبوت نو ٹھکرایا، وہ چاہے بہت بڑے عظیم قبائل اور اقوام نال تعلق رکھن والے لوگ ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ اے ساڑی نظر دے اندر انسان نہیں، اے ہن کل انعام بل ہم ازل، اے جانور ہیں چاہے شکل انہاں دی انسانہ والی ہے مگر عادت خصلت انہاں دی ایک بھی بندے دے پتراں والے نہیں ہے. تو معلوم ہویا کہ انسان بحیثیت انسان دے رہ سکتا ہے تو اس واسطے پیغمبر دی رحمت نبوت دا ہونا ضروری ہے.
تو اے بھی اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ ساڑی انسانیت نو بندگی نو سوارن واسطے اللہ نے اپنی خاص رحمت بصورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عطا فرمائی ہے۔ اے بھی اللہ دا احسان عظیم ہے کہ جنہ لوگاں نے پیغمبر دی رحمت نبوت دی قدر نہیں کی تھی انہوں نے صرف اتنا ہی آکھیا ہے کہ اے بندے نہیں ورنہ کچھ اقوام نے پیغمبر دی نبوت دی توہین کی تھی بے ادبی کی تھی انہوں تو اللہ نے دنیا تے ہی بندر سور خنزیر بنا دی کونو قردتن خاسئی راتی ستے صبح سویرے اٹھے تلوہ دھڑ انسانہ لا شکل رب نے سور والی بنا دی اور نال فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا جو موجودہ وقت دے اندر لوگ موجود ہیں یا ما خلفہا یا انہاں دے بعد جڑی دنیا آسی انہاں دا بندر تے سور تے خنزیر میں رب دا بناونا نکالن اے میں اللہ نے ساری کائنات واسطے عبرت دا نشان بنا موعظۃ للمتقین اور ایسے عبرت ناک واقعات نو میں رب نے مواحد مخلص متقی لوگاں واسطے نصیحت دا سامان بنا دیا۔ تو اے بھی رب دا احسان عظیم ہے کہ اثر روزانہ ہی پیغمبر دی نبوت دی بے قدری کر دے ہیں تے صورت عجبی انسانہ والی لے کے بیٹھے ہیں۔ تو اے اللہ دا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ تیسرا احسان اسے رحمت للعالمین پیغمبر نے اے دعا فرمائی ہے کہ اللہ جڑیاں پچھلی اقوام تے تیرا عذاب آیا ہے او عذاب میری امت تے مسلط نہ فرمائے۔ اللہ نے اس اپنے معصوم رحمت للعالمین پیغمبر دی دعا نو ایسا رنگ لائے کہ شاید کہ پچھلی کافر اقوام دے اندر ایسا کفر نہ ہوئے جڑا اس وقت موجودہ قوم دے اندر کفر ہے، مگر پھر بھی ساڑھے ہوتے اگر اللہ دا او عذاب مسلط نہیں ہو رہا تو سوڑے محمد پاک دی دعا دا نتیجہ اے نکلیا ہے کہ اللہ نے ساتھے اے بھی احسان عظیم فرما دی۔ دن بدن کلمہ اسلام پڑھنے والی قوم بے حیائی اور درندگی دی طرف بڑی دوڑ کے جا رہے یسارعون فی الکفر بے حیائی علیہ پسے دوڑ کے جا رہے اللہ کیا فرماتا سارعو الی مغفرت من ربکم بے حیائی والے پاسے نہ دوڑو اتنے نری ذلت ہے عذاب ہے خدا دی لعنت ہے۔ اگر ساریاں لعنتاں مٹاونی ہیں تو سارعو اس پاسے بھجو جڑے پاسے تہاڈی مغفرت کے دروازے میں اللہ نے کھول کے رکھے ہوئے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ
نال مغفرت بھی میں اللہ نصیب فرما دے ساتھ جنت دے سارے دروازے بھی کھول چھوڑے مگر لفظ دی حد تک جنت 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 دی رٹ لگی ہوئی ہے ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت وڑ جاواں مگر دوڑ دا بے حیائی والے پاسے تے جنت رو کانڈ پیچھو چھوڑ تے منگدا بھی کیسا جا رہا جنت اگر صرف متھا ٹیکن یا لمبے سجدے کرنا تو تیتھو زیادیاں حجوں تے سجدے ابو جہل زیادہ کیتے انہاں دے ذریعے اگر جنت ملتی ہوندی تو پھر یقیناً تو میتھو پہلے ابو جہل جنت ضرور گیا معلوم ہوتا ہے کہ جیڑا رب نے بصورت محمد الرسول اللہ نے اس امت تے احسان فرمایا او احسان لے کہ جو میرا محمد خیر الانام آیا ہے او اللہ دا قرآن لے کے آیا ہے وہ کڑی کتاب ہے قرآن ہے عید تک کل گزر گئی ہے ایڈا تون کے کھاتا نہیں کہ آج بولن دی تکلیف بھی نہیں محسوس ہو رہی نال نال بولے کر اسا اتنا پد کر کے آیا تائیں الحمدللہ اللہ دی توفیق نال بلیندے بیٹھے ہیں تو سا گھرو اٹھی کے آئے ہو ایڈے اوچرے بیٹھے ہو اللہ دے بندے ہو تھوڑے جے نال نال بول بیٹھے یہ ہون جڑا سبحان اللہ آکھنے کلیم اللہ تے احسان چاڑے یہ اللہ دی تعریف ہے تے میں بھی اللہ دی توفیق نال اللہ دا قرآن پڑھ کے اللہ اور دے رسول دی تعریف کرنی جی تسا مسلمان ہو تو تسا بھی تو نال نال سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ نال نال اللہ دی تعریف کریں چلو جڑی عید کھاتی نے سبحان اللہ آکے او تا آج حلال کرو اللہ پاک شاءاللہ ایسیاں خوشیاں آسا مسلمانہ نو ہمیشہ نصیب فرمائی رکھے اور اللہ پاک توڑی عید نو بھی مبارک فرمائے مگر ہر کم دے مبارک ہومن واسطے مبارک دا شامل ہونا ضروری ہے تو مبارک اگر خزانہ آیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اگر کوئی مبارک خزانہ آیا ہے تو صرف رب دا قرآن آیا ہے خیر بہرحال سہرے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے بھی اور جس وقت جس موقع تے بھی مخالف نے کوئی اعتراض کیتا ہے اللہ دے سونے پیغمبر نے ہی کوئی اگو جواب دیتا ہے فرمایا انی امرتو ان اکون اول المسلمین لکھا میرے تے اعتراض کرو مگر میرا کھلا اعلان ہے کہ میں محمد اگر جے پابند ہاں تا صرف اس کلے شہنشاہ میں حکم دا پاوا صرف میں اس نے حکم دی پابندی نہیں کردا اول المسلمین سب تو پہلے رب دے حکم تے عمل کر کے میں محمد خود بھی کھا دے مسلمانوں اللہ دا واسطہ ہی نہیں اسے مسلمان ہیں اوہ من لاؤ یار اسا مسلمان اسا بھی مسلمان ہیں تے سونا محمد بھی کے کھلا دا ان اکون اول المسلمی مسلمان ہیں جو پہلا نمبر میں محمد الرسول اللہ رسول بھی اپنے آپ رکے آکھرے ان اکون اول المسلمین تے اسا بھی کون ہے ہون دسو اپنے مسلمان ہوون نہیں ویکھو تے محمد دے مسلمان ہوون نہیں ویکھو
تواڈے ساڈے مسلمان ہون دا رسول اللہ دے مسلمان ہون وچ کوئی میل جول ہے؟ جی زنا ہے تا اس قوم ہے، بے پردگی ہے تا اس قوم ہے، دھیاں نو بازار دی زینت بنائیندہ تا ایہا قوم ہے، سود دے کاروبار کردہ تا ایہا قوم ہے، جے کر دھیاں نو درباراں تے نچائیندہ تا ایہو مسلمان ہے، اگر بازار دی اور مارکیٹا دی زینت بنائیندہ تا ایہو اللہ مسلمان ہے۔ ایک ایسا مسلمان ہے وہ بھی تو مسلمان ہے جڑا آخر انا اکونا اول المسلمین، سب تو پہلا نمبر مسلمان ہومردہ میں محمد رسول اللہ دا ہے، تو خود محمد مصطفیٰ نے مسلمان دی تشریح کر دیتی ہے کہ او میرے تو جڑا رب دے آدر دا پابند ہے او تو میں محمد دے منر والا مسلمان ہے، تے جڑا رب دے قرآن نال کردہ غداری، دھوکہ، فراڈ، بے حیائی، انکار کرتا ہے وہ کافر کا ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں پہ فتوہ دے دا، یہ فیصلہ رب دے قرآن یا تا تو اپنے آپنو غلط مسلمان سمجھ تے سونے محمد نو اعلیٰ درجے دا مسلمان سمجھ، یہ اس نو اعلیٰ درجے دا منیندہ ہے تو والا اپنے آپنو بے ایمان آکھرا پہنچ۔ ناراض تا نہ ہو سو، اس پہلے مسلمان نے داڑھی منوائی ہے، ویکھے نا ہون ویکھے نا توڑی بطھار تھوڑے جائے ڈھلے ہوئے لگے، جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے اس رگڑائی ہے، بولو تو صحیح، پھر تو مسلمان تے اس مسلمان نال کو میچنگ ہے، او پیغمبر جا رہے ہیں سفر ہے تے رستے دے اندر ایک ڈوکا پنڈ دا کھجور دا تلے ڈٹھا ہویا نظر آیا محمد مصطفیٰ نو تے سوڑے پیغمبر نے اٹھا لیا، رستے تے ڈٹھا پہ اللہ دے رسول نے چادر نال انہوں صاف کیتا، صاف کر کے ایتھو تک لے آیا، مگر سونے محمد پاک نے پچھا مڑے تے او دانا کھجور دا ایک صحابی رو دے دیتا، یار تو کھا لے، یا رسول اللہ اٹھایا بھی انہیں صاف بھی کیتا انہیں کھاون بھی لگے ہو، پھر اچانک مینو چلیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا یار مینو شک پہ گئے کہ ایتھو کدائیں صدقے دے مال لے کے اٹھ نہ گزر دے ہوئے تے اس صدقے دے وچو کھجور دا دانا نہ ڈھٹا پیا ہوئے، مینو شک پہ گیا ہے کہ جائیں صدقے دا نہ ہوئے، اس وجہ تو چونکہ صدقہ میں محمد تے رب نے حرام قرار دے دیتا ہے، مینو جتھے شک پہ گیا ہے میں آکھیں میں میرا کوئی غلام ہی کھا سکتا ہے، شک والی چیز محمد کبھی استعمال ہے، یہ ساڑھا عمل ہے، اسا جان کے دھیاں دا حق مار کے کھا گئی لے، پترہ نو کٹھا کر کے دھین وچ بہا کے پیو آدھا اچھا پترہ تینو بھی حصہ دیویے تو بھی لئی سے، اے شکر کر جو دھی دے زبان تے رب نے شرم و حیا دا ٹھپا لگائے ہویا، کیوں؟ اگر وہ آنکھیں چاہا بے ابا میرا بھی تو شریعت نے حصہ رکھے، اس تری جائیداد ہے جو میرا بھی حق ہے مینو بھی دے، مگر اتھائیں پھرا بھی اکثر ماں بھی اکثر پیو بھی اکثر، یہ تو منہ پھٹ ہو گئی، یہ تو بے حیا بڑھ گئی، پیو دے گبلیں دیئے، اگر اس دا حصے دا مطالبہ کرنا بے حیائی ہے تو او حصہ بے حیائی اللہ قرآن کیوں مقرر فرمایا؟
اگر دھی دا حصے دا مطالبہ کرنا بے حیائی ہے تو پھر او دا حصہ قرآن نے مقرر کیوں فرمایا؟ تو معلوم ہوندہ دھی بے حیا نہیں پیو بے حیا ہون انجن کرو آج میں تھوڑی جی اپنے دیا گھروڑ لانی ہے انشاءاللہ بھائیو اسا صرف کلمہ اسلام پڑھ کے تے کیا اسا رب تے احسان چاڑی ودے ہیں اللہ دے معصوم مخدوم پیغمبر دی ہر ادا اس امت واسطے رب نے رحمت دا خزانہ بنایا قرآن نے کیا فرمایا اللہ فرماندہ ہے کہ اگر مسلمان نے لے آئے نا تیرے کو قرضہ تو انہوں قرضہ دے دے اگر جیڑی قرضہ لوٹاون دی مدت تیری تے اس دی آپس دے اندر مقرر ہوئی آئی معاہدہ ہویا آئی کہ میاں میں فلاں مہینے دی فلاں تاریخ نو تیرا قرضہ واپس لوٹا دے سا قرضہ لے اس وہ گل دی سمجھ آنے پہ اللہ پہ فرماندہ ہے مسلمان دا لین دین مسلمانہ نال ہوندے رہندے مسلمان نو ضرورت پہ قرضہ تاں پہ لیندہ جو کئی مجبوری ہے وہ کئی مجبوری ہے نا خوشی نال تو نہیں لیندہ کوئی ضرورت ہے کوئی مجبوری ہے اس تیرے کو قرضہ لے تیرے نال وقت مقرر کیتا ہے کہ فلاں ڈیٹ نو یا فلاں مہینے نو یا فلاں تاریخ نو میں تیرا قرضہ واپس لوٹا او اگو گیا ہے اسے ڈیٹ تے او دے کو لمن واسطے اس اگو آکھے بھئی یار واقعی میں تیرے نال وعدہ تک کیتا ہائی مگر اس ڈیٹ تک میرا او مسئلہ حل نہیں ہویا لہذا اجا میں پریشان حال ہاں میں نو کچھ اور مولت چلے سمجھ رہے ہو اس آکھے میں نو کچھ اور ٹائم چلے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ اگر پریشان مجبور ہے اس کے حالات تنگ ہے تو اللہ فرماتا انہوں محلت اس وقت تک دے دے جب تک اللہ او دے واسطے آسانی نہ پیدا فرما اس وقت تک کے دے دے بولو اے مسلمانہ واسطے قانون ہے تے مسلمان عدل نہیں یہ ٹائم تے میں نو گڈی لونی ہے کھاد لونی ہے پیسے لونے نیندت نال 15% اضافی بھی دیونے پوسے او جیڑا ٹائم دے ویچ اضافی چیز او لیندہ پہ ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ انہوں محلت دے او دے واسطے پریشانی ہے انہوں وقت دے فرمین دے ہو یار تو میں تو وڈا عالم آئے بیٹا فرمین دے انہوں نے لکھیا ہے کہ جناب کچھ مرکزی دا اکھوائندے بھی ہیں تے مشرکاں دے جنازے پڑھ دیں مشرک دی کٹھی بھی کھان دیں تے نال آدیں جو اساں ہائیں کلیم اللہ ملتانی دی جماعت دے ہون دسو ایک دی جماعت دے میرا بچہ تھوڑا جی حوصلہ کر رہا ہے میں نے ایک باری موڈ بنن دے انشاءاللہ سارا پتہ لگ گئی سی کہ مسلمان کیڑے ہیں تے بے ایمان البتہ یہ اگر میں رب دے قرآن تو جان بجھ کے ہٹ کے غلط مسئلہ بیان کر اللہ میری شکل بھی حیوان علی بنا دے
جی گل میں اللہ دے قرآن دی کران تا پھر تو بھی اپنے اندرو حیوانیت نو مٹا کے تے انسانیت نو زندہ کر تے جیڑے توڑے دل دماغ دے اندر اے مغالتے ہیں سوچا ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے نبی دے امتی بن گئے ہیں بس ہون تا بدھے ردھے جنتی ہیں اللہ دی قسم اے توڑا غلط خیال جنت جو نہیں مل دی اگر ایڈی سوکھی جنت مل دی تو سونے معصوم پیغمبر دندان مبارک شہید نہ کراؤنے پوندا بلال نو انگارے آتے نہ لیٹنا پوندا اصحاب پیغمبر اپنے گھر بار نو نہ چھوڑیں دے سب کچھ نہ برباد اپنے آپ بھی کر چھوڑے مگر نظر رکھی ہے محمد مصطفیٰ دے قدمین تے جیوے جیوے محمد مصطفیٰ ٹردا گیا انہاں اکھاں بند کر کے محمد دے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے کیوں انہاں نو ایک تسلی تے اعتماد تے یقین ہے کہ محمد دا ہر قدم سانو جنت دے صدر دروازے تک پہنچا چھوڑتا انہوں نے سجے کھبے نہیں دیتا انہوں نے نقد سیٹ ٹورے ہیں کیونکہ اس رستے تو انہوں نے ٹورن والا ہے تو محمد رسول اللہ میرے ورگا کوئی ملنا تے پیر تے کوئی کھوجا تے کھاجا نہ ہے انہوں نے اگو چلن والا اے او چلن والا ہے جس نے قدم قدم کی صداقت دیا قسمہ بھی رب نے عرش برین تو نازل فرمائی پتہ ہے ایک موقع دوتے اللہ نے قسم چاہ کے فرمایا اقسمو بہذا البلد او میرا سونا محمد مینو اپنے اس شہر مکہ دی قسم ہے کیوں قسم ہے بیت اللہ ہے یا مقام ابراہیم ہے یا بیت اللہ نو بناون والا ابراہیم خلیل ہے تو قسم چاہیے نہیں ابو اللہ فرماتا انت حلم بہذا البلد میں مکہ شہر دیاں قسمہ تو چاہیے کیونکہ اس دی شہر دی کلی کلی دی رونق بنے آئے تو میرا محمد رسول اللہ جس پیغمبر دے ٹور دیاں بھی رب قسمہ اٹھائے اس دے پچھو چلن والے نو پھر اللہ جنت دے دروازے تک کیوں نہ پہنچا ملت پیر دے پیچھے چلنا والا بندہ جنت تک نہیں پڑھ سکتا میں فلانے گولڑے شریف دا مرید میں سیال شریف دا مرید میں گھمکول شریف دا مرید تے کئی تا آج کل چمی شریف بھی نکلے ودے لا حول ولا تلے بھامے کھوتا پورے پیا اتے جھنڈا شال لگا انہوں دے پیچھے چلن نال اگر جنت مل دی تو یہود و نصارہ دے اندر پوپ تے پادری تھوڑے کثیرم من الاحبار والرہبان ملہ دیوی فرما رہا تے پیرہ دیوی فرما رہا اگر انہوں دے پیچھے چلن نال جنت مل دی تو مولوی بھی ہن پیر بھی ہن تورات والی کتاب بھی آئی پھر رب نے محمد مصطفیٰ نے کیوں بھیجے آئے اللہ اس واسطے بھیجے آئے کہ نہ محمد جیسا کوئی آ سکتا ہے نہ قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا تے آ اللہ نے اس وجہ تو محمد مصطفیٰ نو بھیج کے فرمایا اکملت لکم دینکم دین مکمل ہویا ہے تو میرے محمد دے وجود تے مکمل سمجھ آ رہی ہے تورات انجیل رب دی کتاب ہے مگر اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ او مولویوں او پیروں اے تورات تے انجیل میں رب دی کتاب ہے اس دی حفاظت ہوں تسا کرنی ہے اے مولویوں تے پیران دے اللہ نے ذمہ لگایا ہے کہ تورات تے انجیل دی حفاظت تسا کرنی ہے مگر قرآن دی حفاظت رب نے ملنا تے پیران دے ذمہ اس دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
کیوں اس امت جو مولوی تھوڑے وٹا پٹو تو تلو نکلے پہ ہوندے مولوی مکنے چی نہیں آندے پیر مقدن اجتا سا اس رستے تو آنے آئے ہو سکتا ہے جو کدی امائیں تا کوئی نہ کوئی جھاڑی تلو پیر کے ہی نہ پہ ہوئے اتھے کوئی جنیاں شنیاں رتیاں ساویاں پیلیاں ٹنگیاں کھلوتیوں سے تو اللہ نے اس دی حفاظت دی ذمہ واری کیوں اٹھائی من اے دسو ایک بندہ ہے اے میرا بھرا ہے اے مینو دیندہ ہے امانت جدہ بھی اگے اس کو 4 ٹکے آویں بطور امانت دے میرے کو رکھ دے میرا پیسہ اتھے محفوظ رہ بھئی جس دن اس دی امانت چ خیانت میں کر دیتی اے میرے کو پیسے رکھ سی بولو کیوں اس نو میرے تے اعتبار ہے او بولو چلے مچھے ہوئے ہو جا اتنی گل دی تو سمجھ آندی پئی نہیں اس نو میرے تے اعتبار ہے تے اللہ قرآن دی حفاظت دی ذمہ واری کیوں اٹھائی کیونکہ مولویت پیرت رب نو اعتبار ہے بولو نا اس واسطے انہاں تو حفاظت ہٹا کے اپنے ذمہ رکھی ہے کیونکہ اللہ نو ملت پیر تے اعتبار ہے اتنی گل دی سمجھ بھی لے آئے وہ جنہ مولویت پیرت رب نو اعتبار نہیں تو انہاں پیچھے اپنی زندگی خوار پہ کرنا ہے تو والدینو بندہ کون رکھے اس وجہ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے تے میں احسان فرمایا کہ محمد خیر الانام بھی دیتا قرآن لا ریب بھی دیتا اور اس کی حفاظت بھی میں اللہ خود فرمائی ہے تاکہ ملہ میں ایمان ہو جائے تو پریشان نہ ہوئے پیر میں ایمان ہو جائے پریشان نہ ہوئے تو چھوڑ مولوی تے پیر لو اور گھر رج پائے ہوئے جالیاں دے اندر میرے قرآن لو چھانڈ کے تو چلے تھے ہدایت کا رستہ میں اللہ خود نے صحیح فرما جائے یہ اللہ نے احسان نہیں فرمایا بولو یا آج تا جنازہ مولوی مفت پڑھائیں ہے جنازہ بھی مفت نہیں پڑھائیں نکاح سارے چھڑے تو نہیں بیٹھے اللہ دے بندے نکاح دے ویچ بھی پیسے جنازے ویچ بھی ختم مولوی مفت پڑھائیں اللہ نے لوح محفوظ تو سمندر بے کنار رحمت دا تینو مینو مفت نصیب فرما دی تو کسے دکان تے نہیں رکھیا گھر تک پہنچا دیتا ہے کیوں گھر تک پہنچایا ورنہ ایک قرآن صرف مولویاں دے گھر ہو گیا کیونکہ دین کے ٹھیکیدار دا مولوی ہے ایک قرآن لبے آتے صرف مولویاں دے گھروں لبے آ مگر جٹوں اپنی امانت نال دسو تواڈے گھر چ کوئی نہیں قرآن دا پھر غلطی تواڈی ساڈی اپنی ہے جو اساں اینو کھول کے ویکھنا گوارا نہیں کیتا اسے واسطے اللہ دی لا ریب کتاب نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر دے وجود چون جو حرکت نکل سی او دین بندہ وئی سی او کیشہ بن سی دین تے شریعت بن سی جتھو میرا محمد مصطفیٰ رک وئی سی اس دا اس جگہ تے رک ونجنا بھی دین بندہ وئی سی جتھے کم کرے سی تاں دی رک وئی سی تاں بولو نبی دی حرکت کرنا یا نہ کرنا کرنا بھی دین ہے تے نہ کرنا بھی بولو یا اللہ دے رسول دا تا واقعہ تو سنی بیٹھے ہو کہ جتھے شک پہ ہے تا او دانا کھجور دا بھی کھاونا گوارا تے جدہ تسا ہوٹلہ تو پلین دے ہو اس لئے تو انہوں تسلی ہوں دیئے کہ موحد دی زبا ہے کہ رائم میرا خیال ہے راج کے اتھاؤں آئے بیٹھے
یہ مسلمان دا کام نہیں ہے. میں پہلے سمجھایا ہے کہ یہ مسلمان بننا ہی تو مسلمان بنن دا نمونہ رب نے وجود محمد رسول اللہ تاہی اللہ دی لا ریب کتاب نے فرمایا ہے الذین ظل سعیوہم فی الحیات الدنیا. متھے تے ہاتھ انج رکھی بیٹھا جی بیڑی بوڑ کے آیا بیٹھو میں اللہ الذین ظل سعیوہم انہاں لوگاں دی سعی محنت کوشش دنیا دی زندگی دے اندر میں اللہ ظلہ ضائع فرما دینا. جویں جویں او محنت کردہ ہے کوشش کردہ ہے نمازاں پڑھدہ ہے روزے رکھدہ ہے حج تے زکاة ادا کرنا ہے بڑے بڑے خیرات و صدقات دا اہتمام کردہ ہے بڑیاں نیکیاں کردہ ہے مگر جیویں جیویں او نیکیاں کردہ جا رہا ہے ذلہ میں اللہ کریم او دیاں کیتیاں کرتیاں تے میڑا پھیری وینا فی الحیات الدنیا اتھائی دنیا تے او دی محنت نو میں اللہ فی الحیات الدنیا اے اسا دنیا تے ہی بیٹھے ہیں نا گل آخرت دی نہیں ہو رہی اتھے ہی جویں جویں او عمل کردہ ویندہ ہے اللہ فرماندہ ہے او فرشتیو جڑے موٹے تے بیٹھے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو کچھ ایسا کر دے جا رہے ہیں وہ لکھ دے جا رہے ہیں مگر ایک ایسا بدبخت بندہ بھی ہے جڑا نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے حج تے زکاة بھی ادا کریں دے اللہ فرماندہ نا اس نا مراد دی کوئی عبادت نہیں لکھنی کیوں اللہ فرماندہ ہے اس عبادت میری کیتی کوئی نہیں ہے اس طواف میرا نہیں کیتا اس عشرت زکاة میرے ناد نہیں دیتا اس نے سجدے تے رکعات تہجدہ میں رب دے نادیاں نہیں کیتیاں کیونکہ اے میرے محمد مصطفیٰ دا دشمانے اس نے میرے پیغمبر دی رحمت نبوت نال تعلق تے جوڑ نہیں جوڑیا اے سجے کھبے تال لٹ کتے طرح اروڑیاں تے منہ پھریندہ رہ گیا ہے مگر جتھے ستھرا خزانہ خوشبو والا دوست نو میرے محمد دی رحمت نبوت والا ملنا گا اے اس نو کھاونا پسند نہیں کیتا میرے پیغمبر دی ادا نو پسند نہیں کیتا میرے پیغمبر دی سیرت کردار نو پسند نہیں کیتا کیونکہ میں تو محمد مصطفیٰ دی صورت نو ہی بے مثال بنایا میرے پیغمبر دی سیرت خصلت عادت شریعت طریقت بھی بے مثال ہے میرے پیغمبر دا اٹھنا بانا کھانا پینا رونا سونا ہسنا بانا چلنا پھرنا میرے پیغمبر دی گفتار رفتار چال ڈھال کیل کال یول معالی آلات بے مثال ہے میرے پیغمبر دا عسرت یسر فکرت فقرت حضرت نظرت بدرت زہرت اثر میرے پیغمبر دا عشاء حیاء ادا وفا میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بانا پیغمبر دا بولت چال تے قیل تے قال بے مثال ہے جد ساری کائنات دے اندر محمد بے مثال ہے میرے پیغمبر نو چھوڑ کے ملا
اللہ تے پیر تے پیچھے تتا ٹرے کہ اس دے اندر کوئی عادت بے مثال والی ہوندی جدہ محمد جیسا نہ بنا وردی میں رب نے قسم اٹھائی ہے جدہ میرے محبوب تو کڑ پھیر گیا ہے میں رب دی رحمت نے بھی اس تمہیں پھیر لیا اس واسطے اللہ فرماندہ ذل سعیہم فی الحیات الدنیا اے نمازہ پڑھے تاوی لعنت اے روزے رکھے تاوی لعنت او بلوچوں تھوڑا جیا خیال کریا ہے رب دا قرآن کیا فیصلہ فرما رہا ہے اللہ فرماندہ فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلیہ یتمتع اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اللہ فرماتا فلا صدقا نہ اس نے میرے قرآن کی تصدیق کی تے نہ ہی میرے محمد نبوت شریعت کی تصدیق کی لہذا جڑا میرے پیغمبر کی تصدیق نہ کرے ولا صلی انہیں سمجھو کہ اس نے نام مراد نے میری عبادتاں بھی نہیں کی تیاں بلکہ لیکن کذب وتولی جدا بھی اس نے رب دا قرآن پڑھ کے سنایا ویندہ کذبا اگو روایت تے ہی کہتا چاہ کھلوندا اگو رب دے قرآن دا مقابلہ کریندا وتولی حتیٰ کہ منہ مروڑ کے تے قرآن کڑ کر کے ٹر ویندہ اللہ فرماتا ذل سعیہم فی الحیات الدنیا اے نمازہ پڑھے تے لعنت روزے رکھے تے لعنت ٹرے تاوی لعنت حتیٰ کہ ایدی ایک حرکت میں اللہ دی لعنت آئے جے کلیم اللہ جان کے جھوٹ پیا بھولتا ہوئے اللہ دیاں لکھاں لعنتاں بلو جتے ہوئے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا جس بندے نے میرے محمد نو کڑ کر چھوڑیے اس دے اتے تا میں اللہ کریم اپنی لعنت دا ٹھپا لا چھوڑے ہون نہیں اللہ اکبر آتے اتبعوا فی هذه الدنیا ذل سعیہم فی الحیات الدنیا اتبعوا فی هذه الدنیا او دی ساری محنت تھائیں دنیا تے ضائع ہون دے بعد پھر اسا اتے ٹھپا اپنی لعنت دلا گئے مہر لگ گئی سرکاری مہر اور کسے دور دے اندر سانڈ چھٹے ہوئے ہوں گے انہاں نو مہر لگی ہوئی ہوں گی گورنمنٹ میں یاد ہی نہیں سڈھا گورنمنٹ دی طرفو چھٹو یا آزاد رادہ ہائی او بھامے جس دی کھیتی دی اندر چردہ چردہ رہ جاوے آ کوئی انہوں نقصان نہیں پہنچائندہ کیونکہ ادھو تے ٹھپا گورنمنٹ دا لگا سمجھ آئی نہیں اس لانتی تے بھی ٹھپا اس شہن شاہ دا لگ تے ٹھپا کیڑی شاہ دا لگ دا ہے لانت دا اللہ شاءاللہ اس مقام تے پہنچن تو پہلے ہی اللہ کریم اسا مسلمان دا خاتمہ بالایمان فرما دے یعنی اس نتے رب مہر جباریت لگا دیندہ ہے او دے واسطے ہدایت دے دروازے بند فرما دے وہ بھاویں کچھ پیا کرے اللہ ایسے بندے نو اپنے دربار تو انج دا تھتکار چھوڑے دا ہے کہ پھر اس نو اپنے دربار ہدایت آلے پاسے آمان
اللہ دا سارا قرآن اس امت واسطے رحمت دا خزانہ ہے. اس قرآن دے اندر اگر کتے دا بھی ذکر ہے، خنزیر دا ذکر ہے، فرعون دا ذکر ہے، مکھی دا ذکر ہے، مچھر دا ذکر ہے، جس چیز نو بھی اللہ نے قرآن اچ ذکر فرمایا ہے، بھاویں کتا پلیت ہے، خنزیر پلیت ہے، مگر قرآن اچ ذکر کر کے اللہ نے اس دے ذکر نو بھی اس امت واسطے رحمت کا خزانہ بنا چھوڑا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کاف کراچی والی، قلب اس دا معنی ہوندہ کتا، قاف دو اکھی والی قلب اس دا معنی ہوندہ دل. اس دا کے معنی ہے دل. تے جیڑا دوئی کاف کشش والا ہے او قلب اس دا معنی. بولو ڈر دے کیوں واللہ جیندہ نا اللہ خود قرآن اچ لائے. اللہ نو کوئی نہ پتا جو اے پلیت شاہ او دا ذکر میں قرآن اچ کیوں کریں دا پھر. اللہ نو کوئی نہ پتا. خنزیر پلیت ہے، حرم علیکم المیتہ والدم واللحم، اے پلیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس پلیت شاید پاک کتاب ہے اللہ نے کیوں ذکر کیتا؟ ہون جس نو اللہ خنزیر آکھے کتا آکھے، میں اس نو آکھاں جو اے خنزیر کتا ہے، دسوے مگال پہ کرنا. اگر خنزیر تے کتا آکھنا گال ہے تو وقت قرآن سارا گال یہ نال بھرے پہ. اے او لوگ گلنا کریں دے ہن جنہ دا اللہ اور او دے رسول نال تعلق کوئی نہیں، جیڑے اللہ دے قرآن منن واسطے تیار ہے نہیں ہو رہی. اللہ دے قرآن دا فیصلہ تو مسلمان نو کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے کہ من لما یا نہ من. نا قرآن دی جتھے گل آ جائے بغیر سوچے سمجھے من لما اس نو ایمان ہے. ہاں میری بات آئے، میرے باپ دی آوے، میرے دادے دی آوے، میرے پردادے دی آوے، اور میرے کسے پیر پہ مرشد دی آوے، 70 والی سوچ کہ اس کی گل ٹھیک ہے یا غلط ہے، مگر جتھے باپ محمد مصطفیٰ دی پاک زبان نے پڑھ کے رب کا قرآن سنایا ہوئے اتھے بغیر سوچے من لوڑا اے مسلمان دی شان ہے. کیونکہ نہ محمد دی زبان اچھ شک آ سکتا ہے نہ رب دی کتاب قرآن اچھ شک آ سکتا ہے. یہ توڑا ساڑا ایمان ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہاں میری بات دے اندر شک ہے، میرے الفاظ دی تحقیق کرو، مگر جتھے فیصلہ قرآن دا آ جائے اتھے تحقیقہ ساریاں خطا. ہون تھوڑا جی اللہ دی توفیق نال کھولیے رب دا قرآن. نعرہ تکبیر، مرکزی شاہد رسول اللہ. تو جینا ہے نا تو مرکزی نہیں مرنی، تو بہر ہوئی. آج کوئی دیگا شیگا بھی ہے نا کچھ چاول شاول. اچھا ماشاءاللہ قدرتی گل ہے بھئی ہر بندے نو اپنی قوم پیاری ہوندی، میں نو بھی اپنی قوم پیاری. اسے واسطے تو انہوں دوئے دیں بھلا میں نو اے دسو بھئی میں تو راہ چاہیں ساری توڑی تا مخلوق اتھے کی نہیں دریا دی پول تے کٹھی گئے کھلے آنا 6 میٹر دیا سلوارا. تو ویکھو اسا بھی یہ سمجھو بھی عید چھوڑ کے تو سب پھراواں دی زیارت واسطے آئے بیٹھے.
تے اے ساڑھے واسطے عید ایہ ہے کہ توانو اسا اللہ دا قرآن سونا بڑھائے بیٹھے مگر تھوڑا جی الفاظ نو غور نال سنو سمجھو تاکہ توڑا آیا بھی اللہ قبول فرمائے ساڑا آیا بھی اللہ قبول فرمائے الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا انہاں لوگاں دی اساں محنت نو ضائع تے برباد کر دینے آئے جڑے کم تو نیکیاں والے کر رہے ہیں مگر اپنے کیتے ہوئے کم نو انہاں خود ہی نیکی سمجھ لے آئے ورنہ انہاں دا کم کیتا ہویا ساڑی نظر دے اندر و نیک بولو یحسبون انہاں نے خود سمجھ لے آئے کہ اے بڑا نیکی دا کم ہے تھیانو درباراں تے نوراتے کٹواونا بڑا نیکی دا کام میں سود لکھ کاروبار کرنا اے بڑا نیکی دا کام ہے کلو خانیاں دیواونا ختم پڑھنا یا کھا لینا یارویاں دیونیاں درباراں تے ریونیاں وڈڑیاں اے ایسال ثوابے اتھے ون کے ساوے پیلے دھاگے بن لونا سلوار ٹنگ لونا نالا شریف دے دربار تے نالے ٹنگاونا دیوے بالنا جھڑیا لاونا میلادہ مناونا خرچ کرنا تے دھیانو ان کے غیر اللہ دے دربارہ تے دھمالا پواونا اے سارے تے سارے کم ہو سمجھدا ہے کہ یحسنون سنا اے بڑا نیکی دا کم ہے بڑا اچھائی دا کم ہے اے جڑا میں دربار پیا پوینا یا لنگر پیا پکوینا بڑا اچھائی دا کم میں یحسنون اے بڑی نیکی دا کم ہے اے جڑا میں غیر اللہ دینا دے بکرے چھترے دے دا پہ آئے بڑا اچھا کم ہے اے جڑا میں دھاگا امام زامن دا بڑا کے بدھی ودا یا میں کوئی کڑا پائی ودا اے بڑا نیکی دا کم ہے اے سارے کم کر کے جے کر بیت اللہ دے وچ ون کھلوتا ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرما دا ظل سعیوں اے دی ساری کیتی کرتی تھے میں اللہ نہ تو پھیر دینا کیوں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم اے او بد نصیب کفروا بآیات ربہم جس نے اپنے رب دے قرآن دی آیات دا انکار کیتا ہے کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میں تا تیرے شاہ رگ تو بھی نیڑے اور تو تا جا دل ودا سچے داؤنے تے تیریاں سوچانو پڑھن والا کون ہے تیریاں دل دیاں دھڑکنا دا بھی علم رکھن والا کون ہے والکیڑا میں رب تو زیادہ قریب آئی جیدی قبر تے ون کے دیوے بلیندہ رہے وینا ہے لہذا اللہ فرماتا ہے میں تک کھلا اعلان فرمایا اذا سالک عبادی فإنی اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب میں اللہ نے تک کھلا اعلان
رب نو ملنا ہے کہیں دے دربار تے ونجائے کہڑے اللہ والے دے ہاتھ چ ہاتھ دیوائے تاں سا اللہ نال ملاقات کر سکتے ہیں تاں اللہ ساڑی سنسیت تاں قبول کرے سی کہیں دے نام دیاں چھنڈیاں کہیں دے نام دے بکرے دیوائے کہیں دے جا کے سفارش کرائے کہیں دا واسطہ وسیلہ دیوائے تاں رب ساڑی سندا ہے اللہ فرماندا نہیں نہیں میرا پیغمبر جس نوی میں رب نال کوئی تھندا یا لوڑ یا ضرورت ہوئے اس نو آل تینو بکرے دیوان دی ضرورت نہیں تینو لمبے سجدے کران دی ضرورت نہیں تینو کہیں دے نام دے ہارے تے واسطے وسیلے دیوان دی ضرورت نہیں کہیں دے نام دے جا کے نالے یا دھاگے بنن دی ضرورت نہیں اللہ فرماندا یارا جے کر تو جنگل چودائے تیرے تن تے کپڑے بھی کوئی نہیں پھاوے تو مچھو ننگا بھی کیوں نہیں ہے اللہ فرماتا فَإِنِّي قَرِيبٌ اتھائی اگر تو مینوں سوڑ جا مارے تیرے ایک واری ساڑ نو سن کے میں اللہ جی نال جواب دے دے اے اللہ دے فرمایا ہے اے اللہ دے قرآن نے فرمایا پتہ ہی نہیں تسا علماء کو پوچھو عام طور تے کوئی بندہ عربی نو کوئی گل کرے نا ایک کام تو کیتا ہے وعدہ نام کیا دا ہے نام کوئی وقت سعودی اللہ آئے اسے بلوچ کھتری ہے ساڑی قوم بدنام نہ کر خیر بارا جتھے بہو عزت تے احترام ہوئے مثلا انجے چا سمجھو کوئی بزرگ مینو گل کرے تے وہ آکے پترہ کام کیتا ہی ماگوا کہا سیانے بندے اکثر بڑا بدتمیز آدمی ہے بزرگ آدمی آئی چلو عزت نال جواب دے آکھیا جی بابا جی لفظ ابو کے بولے جی اللہ تو کوئی وڈا ہے اللہ تا شہنشاہ ہے مگر اللہ فرماندہ جیڑا مینو ساڑ مرندہ مینو اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں انہوں اگو جواب جی نال دیتا ہوں اجیبو او مینو ایک واری چاکھے نا یا اللہ او یا اللہ کر کے سائیں گیا او ستے پینو بھی پچھے بھی 70 واری میں اللہ جی کریں گا ہی رہا ہے ہاں میرا بندہ تو کیوں میں نو ساڑھ مارے منگنا جو کچھ منگ رہا ہے یا اللہ فرماتا ہے یہ سنو میں آکھیا ہے کہ ساتھ صرف میں نو مارنا ہی مگر اس میں نو نہیں مارے ہر مویدی قبر تے گیا وہ اتھے جا کے عقیدہ بڑھایا کہ جتیاں دیاں کھیسیاں سندہ پہ آئے جمعرات نو سانے لینے جو پھیرا مار ویندہ اللہ فرماتا ہے اے ذلہ سائیہم ایدی ہر محنت میں اللہ لعنت پھر چھوڑے نا کیونکہ اس نام مراد تعلق میرے نام بولو لوگ آتے ہیں اللہ کو پوچھنا دن قیامت دے جو مردے سن دے آن یا اے جنہیں ایک کو مسئلہ یوم یجمع اللہ الرسول اللہ فرماندہ ہے سارے رسولہ نو جمع جدو فرماونا ہے تے اللہ نے آکھنا فیقول ماذا اجبتم اللہ نے فرماونا ہے ہاں بھائی اے جڑے آئے کھلوتے دن قیامت تو سارے اتھے ہی ہونا ہے سے نہیں سے ہونا ہے رسولہ نے بھی ہونا ہے انہاں دے منن والے نے بھی ہونا ہے مخالفہ نے بھی اللہ نے فرماونا ہے اے جڑے آئے کھلوتے اے تا آتین کہ اساں انہ دی عبادت کریں دے رہ گئے ہیں
انہاں دی سرو پکار کریں دے رہ گئے آئے انہاں نو سڈ مریں دے رہ گئے آئے اساں نعرہ مریں دے آسے تے آدے آسے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث مدد یا حسین مدد یا فاطمہ مدد یا پیر جلانی مدد اسد انہاں نو سڈ مریں دے رہ گئے آئے اے تیرے رسول بھی کھلوتے ہیں تیرے انبیاء تیرے اولیاء تیرے شہداء تیرے صلاح اے ملائکہ بھی کھلے ہیں اسد انہاں دی سرو پکار کریں دے رہ گئے آئے اللہ نے فرماونا ہے آؤ میرے رسولو یوم یجمع اللہ الرسول اللہ نے رسولانو جمع فرماونا ہے تے اللہ نے آخر سناؤ اے جو تو انو سڑ مریں دے رہ گئے تو سن دے رہے ہے کہ کوئی نہ انہاں دیاں سن کے قبول کر دے رہ گئے ہے کہ کوئی نہ اس وقت اللہ دے رسول نے فرماونا ہے اللہ ایتا ساڑی عبادت نہیں کریں دے رہ گئے اگو مشرقین نے آخر نہیں استا انہانو سڑ مریں دے رہ گئے آئے اس وقت اللہ دے پیغمبر نے کیا آخنا ہے کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم اللہ سائیاں کھلے آتے ہیں کہ سانو انہا ساڑھ نہیں ماریا ساڑھی سورو پکار نہیں کی تھی اے ولیت کھلن کے ایسا انہانو ساڑھ ماریا ہے اللہ پاکا ستا دنیا چھوڑ کے ٹر آیا سے سانو کوئی پتہ نہیں آئے کیڑا اتے آکے سڑیں دارے آئے تکیڑا دورو سڑیں دارے گیا ہے اللہ پاکا تو تا ساڑھا گواہ موجود ہے کیونکہ پردیاں چوئے کھنتے جانن تے سنن والا کون ہے پردیاں چو سن کے جواب دے والا کون ہے توڑے مرد دلانوی جگاون والا کون ہے توڑیاں انہا زبانہ دے تالے کھول کے تے اقرار کرواون والا کون ہے لہذا اللہ دے پیغمبرہ نے فرماونا شہیدم بیننا و بینکم عن عبادتکم لغافلین ان کننا عن عبادتکم لغافلین اللہ سیاں سانو تیری ذاتی قسم ہے سانو تینہ دے سورو پکار دا پتہ بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ پردیاں چوئے کھڑتے جانے والا کون ہے پردیاں چو سنن والا کون ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین اللہ سیاں ستا بالکل غافلین غافل تے بے خبرہ سے کیونکہ پردے دیا حقیقت رجانن والا کون ہے اللہ پاکا سانو تا پتہ بھی کوئی نہیں ہے اسد انہوں نے دنیا تے سمجھا کے آئے ہاسے کہ کوئی ذرہ ذرہ کہنا تبھی موت کو لو بچ کے نہیں رہ سکتا ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے جدا سائنہ مدسیا ہی ہو گئی کوئی مویا نہیں سندا نہ نبی سندا نہ ولی سندا نہ چھوٹا سندا نہ بڑا سندا کیونکہ شارد تو ڈیرے وسن والا کون اے مسئلہ اگر نورا پوچھے آتا رسول اللہ تو اللہ سوال کیوں کرے تھا تو معلوم ہوتا توحید دا پہلا مسئلہ ہی کہ پردیاں چو ویکھنا جاننا سننا ایک کمال صرف کہندہ ہے ایک اللہ تے جڑا مویاں دیاں قبراں تے وانج کے ڈیوے بلیندہ ہے کما سالل قلب ایک کاف کشش والی نے کما سالل قلب انو انسان سڑاواں کی ضرورت نہیں کیونکہ انسانیت دا سامان لے کے آیا ہے تو محمد رسول اللہ لے کے نراز تنے تھی دے پہ میں اتنا دلیری نال جرت نال جو چیلنج کردہ کہ اگر میں قرآن دے خلاف جان کے مسئلہ بیان کرا اللہ میری شکل ہی پھٹا دے اے میں جرت دیتی ہے تو رب دے قرآن نے دیتی
کیونکہ مینو الحمدللہ ثم الحمدللہ مینو اکمل درجے دا یقین ہے کہ میرا بالکل بے عین ہی فت ایمان ہے تا رب دے قرآن دے مطابق. تو اپنے علاقے دے مولوی نواق یہ چیلنج کرے چا سٹے گا انہوں آکھ مردے سن دیں وہ اعلان کرے بھئی میاں میرا عقیدہ ہے مردے سن دیں اگر میں جھوٹ پہ بلیندہ ہوں میری شکل اللہ سور علی بنا دیں ایہا گل چکرے اللہ دی قسم کل میں بھی ادھے عقیدہ دا اعلان کر دیں مر سکتا انہوں پتہ ہے کہ میرا عقیدہ قرآن دے خلاف. اللہ اللہ چلو خیر بارا ایک تو سو پرچیاں ڈھیر دے چھوڑیں دے میں اگا وہاں تے سفر بھی کرنا ہے رات دے بھی پروگرام تے ایسا پہنچ رہا ہے جی میں ملتان تو پرو آیا بیٹھا اچھا چلو اللہ تیرے جذبات قبول فرمائے. خیر بہرحال اللہ پاک نے ساڑھے تے احسان عظیم فرمایا ہے کہ سانو پیغمبر محمد رحمت للعالمین نصیب فرمایا جس پیغمبر دی ہر اعلان اس امت واسطے رب نے رحمت دا خزانہ. تو بھائیو تھیاں دے سر تے دوپٹے کراؤ دھیاں نو با پرد بڑھاؤ بے حیائی تے اریانی تے فحاشی دا طوفان کھل چکا ہے انہیں سمجھو دجالی فتنہ عروج تے ہے اور سب تو بڑی بے حیائی ہے جڑا پولے جڑا موبائل اسا تھی پھین نو لے کے دے دیتا ہے وہ کیا پردے دی ضرورت ہے جو چار دیواری تو باہر نہیں دیکھ رہی تا ساری بے حیائی تو گھر بیٹھی ہوئی تھی غیر محارم کو لوئی پردہ کرنا حسنا وہ تو گھر بیٹھی پردہ کڑی شاید تھیاں نو پردے کراؤ سود علی لعنت تو بچو سود ایک ایسا حرام ہے کہ جیڑا بندہ اس تے اتے لگ گیا قبر دا پجاری مشرک اللہ نو بھوکن والا لانتی رسول اللہ دی بے ادبی کرنے والا کافر یہ سارے کافر وہ کرمالے انہیں تو کرو چلا نہیں ولا کا پودا سارے کافر مگر سود خور ایک ایسا لانتی ہے کہ اللہ فرماندہ ہے اس تے میری صدی جنگ ہے سود خور ایک جنگ کئی دے نال کر رہے ہیں بولو یا تے شریعت نے جہاد دا جنگ کرن دا مسلمانہ نو کنہ لوگاں نال حکم فرمایا ہے مسلمان کہیں نال جنگ کریں دا ہے کافر نال تے اللہ جہیں نال جنگ پیا کریں دا ہے او کون او کھاون والے او بولو تو صحیح چاہا اے سود والا کاروبار تے کھاون والا اے جنوں اللہ پہ آدا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ جڑا سود خورے میرا پیغمبر میری طرفوں کھلا اعلان کر کے اج دے بعد اس تے میری جنگ شروع ہے اے پھر اللہ دی نظر وچ کیا ہے بندہ وہ ہوندہ جڑا پیڑ تے سچ مان لائے جیندے نال اللہ جنگ پہ کرتا ہے اللہ انہوں کے سمجھیں ہے بولو شاباش وہ کون ہے کافر ورنہ کئی سال مدینے دے اندر یہودیاں نے بظاہر کلمہ اسلام پڑھ کے منافقہ والی زندگی گزاری
چونکہ بظاہر او کلمہ اسلام پڑھ دے ہیں منافقن اندرو یہودی ہیں قرآن اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ نے انہا منافقہ نال بھی جنگ کرن دا حکم نہیں فرمایا منافق نال جنگ کرن دا حکم کیوں وہ بظاہر کے پڑھ دے کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد ایک منافق نو اس دا نفاق ظاہر ہویا کھل گیا اس نے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنایا اللہ نے بذریعہ وحید محمد مصطفیٰ نو دست چھوڑیا کیوں فلان لانتی تیرے خلاف ہے بکواس بیٹھا کرے صحابہ کرام کو پتہ لگا کہ فلانا منافق ہے اس نے ساڑھے پیغمبر دے متعلق اے بھوک ماری ہے صحابہ کرام کا تو برداشت کر سکتے اٹھی کھلوتے کوئی ادھو اٹھیا کوئی ادھو اٹھیا کوئی سامنے اٹھیا کوئی سجیوں کوئی کھبے ہو سب نے آکھا یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو مودا سر قلم کر کے توڑے قدمہ جرا جدہ شور برپا ہویا تا اس محفل دے اندر اس منافق دا سکا پتر بھی موجود آئی مگر باپ منافق آئی پتر سچا محمد دے قدمہ دا نوکو صحابی آئی اٹھے آکھے لگا یا رسول اللہ یہ میرے باپ دے قتل دا فیصلہ تو سب فرماؤ تو کہیں ہو نو نہ کھیا ہے میں نوکر حاضر میں خود پیو دا سر قلم کر کے توڑے قدمج نچھاور کر دے گا ہوندہ کونے جڑا میرے محمد مصطفیٰ دی بے ادبی کرے مگر اللہ دے رسول نے قتل دا حکم بولو نہیں فرمایا نہ کہ نہیں قتل نہیں بلکہ وہ مر گیا منافق اس دا جنازہ پڑھاؤن واسطے بھی محمد رسول اللہ تشریف لے مگر سود خور ایسا لانتی ہے اللہ فرماندہ ہے اس نام مراد نے ستھی جنگ کہیں دے نال شروع کر دیتا بولو تو پھر سود خور کون ہوئے کافر آکھر لگے گچی گھٹی ہی وہی دی کھل کے آکھو اللہ دے بندے سود خور کون ہے کافر ہے کیونکہ وہ ستھی جنگ کہیں دے نال بیا کرے تو معلوم ہوتا ہے ایسے کافر دے کلمے پڑھے پہ بھی اللہ نے اعتبار اس لعنت تو بچ سو انشاءاللہ اللہ جھوٹ نہ مارو آکھو ماشاءاللہ اچھا آکھو ماشاءاللہ ہاں جی اللہ دی لا ریب کتاب قرآن نے فرمایا 15-20 منٹ اور لالم میں جنہ لوگاں نے اللہ دی لا ریب کتاب قرآن کلام اللہ تے ایمان کامل درجے دا رکھیا ہے انہاں لوگاں دیاں صفائیاں بھی اللہ دی لا ریب کتاب نے بیان فرمایا ہے ایک موقع تے اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تیرے ہوتے بڑے بڑے مصائب و علام آئے تیرے ہوتے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے مگر تو میرے قرآن دی اتباع نہیں چھوڑی ہر موقع تے میں رب دے قرآن نو چمڑے رہے آئے ہوں میرا سونا پیغمبر اساوی والتے محمد مصطفیٰ دی اسے قرآن نال جوڑ کے ران دا نتیجہ نکلے آئے اسا لمحہ بلماتے محمد نو عروج نصیب فرمائی دے جا رہے آئے تینو عزت ترقیاں عظمت نال نواز دے جا رہے آئے کیونکہ میرا سونا پیغمبر سانو اعتماد تے محمد مصطفیٰ تے کیونکہ ساری دنیا نال تا ٹکراؤ میرا پیغمبر کر سکتا ہے مگر میرے قرآن نالوں نکھڑ کے رہ سکتا ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے آ گئے 22 لوگ آ گئے 22 ماندری قسم دے آ گئے ابو جہل لے آیا 22 بندے لے
آیا اوہ چون چون کے بندے لے آیا انہاں دی نظر بد بڑی مشہور آئی کہ اس دن دی نظر لگ گئی تو محمد ٹھیون گروینا ہے اس نے بے ہوش ہونا ہے اس نو کوئی صورت بھی نہیں رانی رب دے قرآن دی پڑھائیاں دی باوی جگہ آئے بیٹھے اللہ دا قرآن کیا نقشہ پیا بیان فرمائیدہ ہے ایقاد الذین کفروا لیضلقونک بأبصارہم لما سمعوا الذکر جس وقت قرآن پہ سن دے آئے تے تو میرا محمد پاک میرا قرآن کھلا پردہ ہے اس وقت تو نامراد جڑے اکھا لیضلقونک گھور گھور کے پھٹیاں تے محمد پل مل پہوے تھے گور گور کے ویکھڑا جان دے اجی میں کتا وے رہا کھلوتا ہوں یقاد الذین کفروا لیضلقونک بأبصارہم اللہ دا پیغمبر میرا قرآن کھلا پڑھدا ہے اللہ دا پیغمبر کھلا پڑھدا ہوئے تے پیغمبر بھی دی تلاوت مشتاق خود رب رحمان ہوئے جس پیغمبر نو اللہ فرماوے میرا پیغمبر مینوں ہی کلیاں کھلو کے قرآن سنایا کر اوہ پیغمبر قرآن کھلا پڑھدا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمى ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا جهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما کیونکہ خود پیغمبر کھلا پردائی ذرنی والمکذبین زرنی دا معنی پچھو مولویاں اس دا لفظی معنی ہے چھوڑ دے مجھے زرنی چھوڑ دے مجھے تو کیا رسول اللہ نے اللہ نو پکڑے ہوئے آئی اوہ اللہ دے پیغمبر نے اللہ نو پکڑے ہوئے جو اللہ دا میں نو چھوڑ دے زرنی دو بندے لڑ دے پے ہوئے نا ایک نو بندہ پھاد لائندہ او یار نہ لڑو نہ لڑو او آدھا ہٹے نہ ہے ہٹ بچھو میں نو اتنا تو ہٹ کرنا آخر کارا دا یار تیرا منہ نہ ہوندہ تا آجائے نمہ چھڑنا اللہ فرماتا زرنی ہٹے نہ میرا محمد جدائی مر رگڑا کٹھلوں کا فیصلہ کرنا اگو تائیں محمد نہ چہرہ میں نو نظر آوے زرنی والمکذبین او سونا تیرا حیاء نہ ہوندہ تینا در رگڑا میں کدو دکڑ چھوڑیا ہویا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تیرا حیاء ہے اور جی میں آتے ہو اور تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے اللہ فرماتا انہا کافرہ دا تیرے اوتے جادو دا اثر مندے ہیں یا تیرے اوتے نظر بدلاون دی کوشش
کوشش کرتے ہیں انہا مولویاں بے ایمان کرارا دا رگڑا میں قدو دا کر چھوڑا مگر سانو حیا آندہ ہے تا محمد مصطفیٰ دے چہرے دا ود رہے سونا محمد مصطفیٰ محو تلاوت رہے قرآن پڑھ دے رہے جس ٹائم پڑھ کے پاٹ گئے اس لئے اللہ نے فرمایا میرا سونا ہون ایک نظر تو ہی انتے مار سونے محمد مصطفیٰ دی رحمت بھریاں نظران ایک ایک نظر جو پہندے گئے اتانے ڈھاندے گئے بے ہوش بھی ہوئے پہ ہم تے بے ساختہ منہ چو نکل دا پہ آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ فرماتا ہے میرے محمد تے کسے دی گندی نظر لگ جائے میرا محمد تا سر تو لائے کے پیر دی چیچی چھنگلی تک پا کے بے عیب تے بے مثال ہے اس نے ہوتا کسے دی گندی نظر دا اثر بھی میں اللہ ہوں جڑا عجوی آکھے جو نبی تے جادو چل گیا معاذ اللہ دماغ ٹکانے تے نہ رہا معاذ اللہ ظہول والی مستقل مرض لگ گئی ایو جائے عقیدے رکھن والے واسطے کلیم اللہ پھر ایو دعا کردہ ہے وہ جڑا انجدہ عقیدہ رکھدہ ہے شاءاللہ اس تے دماغ کیڑے پہ جاویں شاءاللہ وہ کملہ ہو کے مر جائے میرے محمد دیتا جتی تے میرے بھی اللہ جادو نو لگڑ دیتا ہی گل ٹھیک ہے کہ نہیں زندگی رہی تو ول ملسو انشاءاللہ اللہ پاک اے الفاظ قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب ہاں بھائی ایک چھوٹا جیا اعلان سن لئی سو اور سنئی سا والا سنئی سا